السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 192 پڑھیں گے، جو باب المساجد کی پہلی حدیث ہے۔ مساجد یہ مسجدن کی جمع ہے، اسے مسجد بھی کہا جاتا ہے اور مسجد بھی۔ اگر ہم مسجد کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، اسم اعلیٰ کے معنی میں آئے گا۔ اور اگر ہم اس کے اوپر زبر پڑھیں گے اور اسے کہیں گے مسجد، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جگہ جہاں سجدہ کیا گیا ہے۔ دونوں طرح ہی یہ لفظ پڑھا جاتا ہے، مسجد بھی اور مسجد بھی۔ لیکن جب ہم جمع پڑھیں گے تو پھر اس وقت مساجد ہی کہیں گے، جیم پر زبر نہیں پڑھی جائے گی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھروں میں مسجدیں بنائی جائیں، وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، اور حکم دیا کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے اور انہیں خوشبودار کیا جائے، خوشبو لگائی جائے۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے، و ابو داود، اور ابو داود نے، و ترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے، وصحح ارسالہ، اور انہوں نے، امام ترمذی نے اس کے مرسل ہونے کو صحیح کہا ہے کہ یعنی واقعتاً ہی یہ مرسل ہے۔ تو اس حدیث میں دور کا لفظ آیا، یہ دارن کی جمع ہے، یعنی گھروں میں۔ اس سے محلہ یا قبیلہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کل شہروں میں تو کم ہے، دیہاتوں میں آج کل بھی کئی گھرانے اس طرح کے ہیں کہ باہر سے چار دیواری ایک ہوتی ہے اور اندر مختلف چھوٹے چھوٹے مکان بنے ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ کو دور کہا جاتا ہے۔ تو یعنی ایسی جگہوں کے اوپر ایک جگہ خاص نماز کے لیے بنائی جائے۔ تو نظف کا معنی ہے یعنی ہر قسم کی ناپاکی گندگی سے اس کو صاف رکھا جائے، اور تطیب کا مطلب یہ ہے کہ اسے خوشبودار رکھا جائے، یعنی خوشبو سے مراد یہ نہیں ہے کہ خاص قسم کا کوئی پرفیوم یا اس طرح کی کوئی چیز چھڑکی جائے، مطلب یہ ہے کہ بدبو وہاں سے نہیں آنی چاہیے۔ یا بعض چیزیں ایسی ہوتی تھیں جس طرح آج کل بھی اہل عرب کچھ لکڑیاں اور اس طرح کی چیزیں جسے بخور کہتے ہیں، تو وہ کوئلوں کے اوپر ڈال دیتے تھے، اس سے جراثیم وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں جو چیز مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں مساجد کی کثرت ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے دور نہ جانا پڑے۔ اگر وہ دور دور جائیں گے تو ان کے لیے مشکل ہوگی، اور یہی دیکھا جاتا ہے کہ جن گھروں سے مسجدیں دور ہیں وہاں کے مرد، ان کے لیے نماز باجماعت پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو ذاتی گھر ہیں، یعنی اپنے رہائشی گھر، ان میں نماز کے لیے مخصوص جگہ بنا لی جائے جہاں نوافل یا سنتیں ادا کی جائیں، کیونکہ مرد حضرات فرض تو مساجد میں پڑھیں گے اور سنتیں گھر پڑھنا افضل ہے۔ یہ آگے ہم باب الجماعت میں پڑھیں گے کہ یعنی مرد کے لیے یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ سنتیں گھر میں پڑھے، نوافل بھی گھر میں پڑھے۔ تو گھر میں ایک مخصوص جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں مرد عورتیں گھر کے سنتیں اور نوافل پڑھیں، اور جس طرح ہم پچھلے باب میں خشوع خضوع کے باب میں پڑھ رہے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں نماز کے لیے خاص جس کو کیا گیا ہو، اس کے ارد گرد سے ایسی تمام چیزیں ہٹا دینی چاہیے جن کی وجہ سے نماز میں خلل آئے، اور ایسا جائے نماز یا ایسی دیوار کے اوپر نقش و نگار جو نماز میں خلل کا سبب بنے، ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں کو قتل کر ڈالے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ یہ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وزادہ مسلم، اور مسلم نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، والنصارى، یعنی قاتل اللہ الیہود والنصارى، اس میں نصارہ کا لفظ بھی آتا ہے۔ اور ان دونوں کتابوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، کانوا اذا مات فیہم الرجل الصالح،
جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا بنو علی قبرہ مسجدن تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے۔ یعنی ان کی اس حرکت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی ہے، قاتل اللہ الیہود، اور یہ ہلاکت کے معنی میں ہے، لعنت کے معنی میں بھی ہے کہ اللہ ان کے اوپر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور پھر یہ بات بھی ذکر کی کہ وہ نیک لوگوں کی وفات کے بعد ان کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لیتے تھے۔ تو قبر پر مسجد بنائی جائے یا مسجد کے اندر قبر بنا لی جائے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد میں قبر بناتے ہیں یا قبر والی جگہ پر مسجد بنا دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولئک شرار الخلق، یہ بدترین لوگ ہیں۔ شرار یہ شر ان کی جمع ہے، یعنی بدترین مخلوق ہیں یہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ تو یہاں اہل کتاب کی جب مذمت کی گئی ہے، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب یہ ذکر کی تھی، اور آپ نے لوگوں کو بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ آپ کے مرکز مبارک کو ایسا نہ بنایا جائے، اور ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے قبروں کو جب سجدہ گاہ بنا لیا تو ان کی گمراہی میں بڑھ گئے، اور مسلمان جب اس طرح کریں گے تو ان کی یاد تازہ کریں گے اور ان کے رستے پر ہی چلیں گے، کیونکہ یہ بت پرست لوگوں کا فعل ہے، یہ مسلمان کا فعل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان کہلاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرنے سے بچے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے بھی بہت سی مسجدوں کے اندر قبریں موجود ہیں، اور وہاں سے پھر قبر پرستی کی ابتدا ہو جاتی ہے کہ لوگ اس قبر پر جا کر دعا کے بہانے، یعنی ایک تو دعا، قبر کے اوپر دعا کرنے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ میت کے لیے اور پھر پورے قبرستان والوں کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں کھڑے ہو کر اپنی مرادیں مانگنا شروع ہو جائیں۔ جب ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کر مراد مانگیں گے تو اس وقت وہ تو بڑی گناہ کی بات ہوگی، یا جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، فاتحہ کے اندر قبر والے کا کیا مسئلہ ہے؟ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جو دعا کی جائے گی وہ تو اس کی صرف بخشش کے لیے ہونی چاہیے، فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے قبر پر کھڑے ہو کے، بلکہ صرف اللہم اغفر لہ وارحم علیہ وعافیہ، یعنی جنازے کی دعائیں ہو سکتی ہیں کہ وہاں پڑھی جائیں۔ تو قبر پرستی کے بہت بدترین نتائج ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور بہت سی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں جہاں مسجد کے حقوق کا ذکر ہے اس میں یہ چیز بھی صاف بیان کر دی گئی ہے کہ مسجد کے اوپر قبر نہ بنے، مسجد کے اندر، یا قبر کے اوپر مسجد نہ بنے، دونوں چیزیں غلط ہیں، اور دونوں چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پر تاکید کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم ایسا کرنے سے بچیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کو مسجدوں کے روپ میں ڈھال دیں، ہمارا سارا گھر ہی اس طرح کا ہو کہ ہمارے گھر میں کہیں کوئی تصویر نہ ہو اور کہیں بھی کوئی موسیقی کی آواز نہ آ رہی ہو، تاکہ پورا گھر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا گہوارہ بن جائے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہاں کتا ہے یا موسیقی کی یعنی آواز، میوزک جسے کہتے ہیں، ہو یا تصویر لگی ہوئی ہو، وہاں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور جہاں فرشتے نہیں ہوتے وہاں شیاطین آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں اترتی رہے۔ جو مساجد کے بارے میں ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ روانہ کیا، خیلاً یعنی چند گھڑ سواروں کو دشمن کے مقابلے کے لیے کہیں کسی جانب بھیجا۔ فجاءت برجل، پس وہ ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئے۔ فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، پس اس کو باندھ دیا گیا مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ۔ الحدیث، یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ یہ قیدی جو تھے یہ ثمامہ بن اسال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ پکڑے گئے تھے
تو اس وقت یہ کافر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھنے کا حکم دیا اور یہ 3 دن تک وہاں بندے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تو پوچھتے کہ ہاں بھائی اسامہ کیا خیال ہے تمہارا؟ تو یہ آگے سے شعر پڑھتے، رجز پڑھتے کہ ان تقتل تقتل زیادہ من، اگر قتل کرو گے تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا، یعنی میں کوئی بیکار نہیں ہوں، میرے بدلہ لینے والے بڑے ہیں، اور اگر چھوڑ دو گے تو میں احسان مند ہوں گا۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو کے گزر جاتے۔ دوسرے دن تیسرے دن جب ایسا ہی ہوا تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ نے ان کو کھول دیا اور یہ چلے گئے۔ ابھی مسجد سے باہر نکلے تھے تو خیال آیا کہ اگر مجھے قتل کر دیتے تو کوئی بدلہ لیتا یا نہ، میں تو قتل ہو جاتا، لیکن میں ان کے قابو میں تھا تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، حالانکہ یہ بڑے کافروں کے سرکردہ بندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا اور انہوں نے غسل کیا اور واپس آئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ بوقت ضرورت مشرک کو مسجد میں داخل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے داخل ہونے کا اور داخل کرنے کا، باندھنے کا ایک مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں، ذکر اذکار کرتا ہوا دیکھیں، نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ لوگ تعلیم حاصل کریں گے تو یہ سنیں، مجبوراً سنے گا، کان تو نہیں بند کر لے گا، تو اس طرح اس پر کسی بھی بات کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس مقصد کے لیے مسجد کو بطور جیل قیدیوں کو اس طرح رکھ لیا جائے کہ مسلمانوں کی نماز میں یا کسی اور چیز میں خلل نہ آئے، تو آج بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں مقصود یہ ہوگا کہ یہ لوگ مجبوراً جب دین سنیں گے تو کچھ نہ کچھ ان پر اثر ہوگا۔ اگر ان کے جیل خانے میں جا کر ان کو دین سنایا جائے تو اگرچہ اثر تو ویسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک ضد آ جاتی ہے۔ تو اگر کسی ایسی جگہ پر ان کو باندھ دیا جائے یا قید کر دیا جائے جہاں یعنی بغیر ارادے کے ان تک قرآن کی اور حدیث کی آواز پہنچے، تو ایسا کرنا آج بھی جائز ہے اور یہ مسجد کے حقوق کے خلاف نہیں ہے۔ ویسے مشرک کا داخلہ قرآن مجید میں منع ہے اور حدیث میں بھی منع ہے، لیکن یہاں ایک مقصد ہے جس کے لیے اس کو داخل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کے حکم کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق ہے۔ دوسری حدیث ہے وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی سے روایت ہے، یعنی اس کے راوی بھی ابو ہریرہ ہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان عمر مر بحسان ينشد المسجد، کہ وہ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور وہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے۔ فلحظ الیہ، تو انہوں نے تیز نظروں سے اس کو دیکھا، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محسوس کرایا کہ تمہارا یہ فعل مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ فقال، تو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قد كنت انشد فیہ وفیہ من هو خیر منک، کہ میں یہاں شعر پڑھ رہا تھا اور اس مسجد میں وہ شخص تھے جو تم سے بہتر ہیں۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی یہ روایت ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی شعر پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے مجھے نہیں روکا، تو آپ کیسے کیوں روکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے اشعار جن میں توحید ہو یا کافروں کی مذمت ہو، لیکن کوئی ایسے فحش الفاظ نہ ہوں یا ایسے مشتعل کرنے والے الفاظ نہ ہوں، تو ایسے اشعار مسجد میں پڑھے جا سکتے ہیں، اور یعنی اس طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں کہ نمازیوں کی نماز یا دیگر معاملات میں خلل نہ آنے پائے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اشعار سنے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جبریل علیہ السلام تیری مدد فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس کی مدد فرما جبریل علیہ السلام کے ساتھ، تو یعنی آپ نے روکا نہیں تھا بلکہ ان کی آپ نے حوصلہ افزائی کی تھی، کیونکہ عرب لوگوں میں اشعار اور کسی کی مذمت کے اشعار تیروں سے زیادہ کام کر جاتے تھے، تو یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف نہیں۔ تیسری حدیث ہے وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی سے روایت ہے، یعنی یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد، جو شخص کسی آدمی کو سنے ینشد کہ وہ تلاش کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے گم شدہ چیز کا مسجد میں،
فلیقل، تو سننے والا اس کو کہے، لا ردہ اللہ علیکہ، اللہ تجھ پر نہ لوٹائے، فإن المساجد لم تبن لہٰذا، پس بے شک مساجد اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی کسی گمشدہ چیز کو جو باہر گم ہوئی ہو، اس کو مسجد کے لوگوں کی تلاشی لینا اور اس سے تلاش کرنا اور ان کو پوچھنا اور شور مچانا، ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوگی تو شور ہو جائے گا، تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ ضالہ عام طور پہ اس سواری کو کہتے ہیں جو گم ہو، یعنی گمشدہ حیوان کو کہتے ہیں۔ اسی پر ہی لوگوں نے دوسری غیر حیوان چیزیں جو ہیں، یعنی جانوروں کے علاوہ باقی دوسری چیزوں کو بھی اسی حدیث پر قیاس کیا ہے کہ اگر کسی گمشدہ جانور کا اس کا اعلان یا اس کی تفتیش مسجد میں آنے والوں کے سے نہیں ہو سکتی، تو کسی اور چیز کے گم ہونے پر بھی مسجد والوں سے اس کی تفتیش اور اس کی تلاشی نہیں لی جا سکتی۔ باقی رہا اعلانات کا مسئلہ، تو یہ بھی محل فکر ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ مساجد میں ایسی چیزوں کے اعلان یہ درست نہیں ہے، اچھے نہیں ہوتے۔ بہرحال ان چیزوں سے کچھ اجتناب ہی کرنا چاہیے، اور اس کی کوئی ظاہری دلیل بھی نہیں ہے، تو جہاں تک ممکن ہو سکے مسجد میں اعلان نہیں کروانا چاہیے، بلکہ اگر اپنے محلے میں کوئی ایسی جگہ ایک بنا لی جائے جہاں اس قسم کے اعلانات ہوں تو ٹھیک ہے، اس میں نہیں۔ اور یہ یعنی جنازے کا اعلان کروانا، اس میں بھی تھوڑا غور کرنے کا مقام ہے۔ بعض لوگ یہ اعلان کرواتے ہیں کہ جی فلاں شخص فوت ہو گیا ہے اور وہ اس کی رہائش فلاں گلی میں ہے، لیکن جنازے کی نماز کا اعلان نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وہ بعد میں کریں گے۔ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد میں نماز جنازہ کا اعلان ہونا چاہیے۔ جب نماز جنازہ کا اعلان ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کی فوتگی کی بھی خبر مل جائے گی، کیونکہ جو جاہلیت میں نوحہ کیا جاتا تھا، اس نوحے میں یہ چیز بھی شامل تھی، اعلان کرنا، مرنے والے کی موت کا اعلان کرنا، دور دور تک اس بات کو پہنچانا، یہ بھی شامل تھا۔ تو یہ نوحہ کی ایک قسم ہو جاتی ہے کہ نماز جنازہ کا کہے بغیر صرف کسی کی موت کا اعلان کرنا، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف تھوڑی سی حکمت عملی ہوتی ہے کہ پہلے جنازے کا ٹائم طے کر لیا جائے اور پھر مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ فلاں صاحب یا صاحبہ جو فوت ہوئی ہیں ان کی نماز جنازہ اتنے ٹائم پر پڑھی جائے گی، یا اتنے ٹائم پر گھر سے اٹھایا جائے گا جنازہ اور فلاں جگہ پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی، تاکہ لوگ اس میں شریک ہو جائیں۔ تو چونکہ مساجد نماز اور عبادات کے لیے ہی ہیں، اور یہ جنازے کا اعلان یہ بھی ایک عبادت ہی ہے، کیونکہ جنازہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا جنازہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 قرات اجر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ قرات کیا چیز ہے؟ قاف، یا، را اور طا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک احد پہاڑ کے برابر، اور جو شخص جنازہ پڑھنے کے بعد قبر میں دفن کرنے اور دعا کرنے تک ٹھہرے وہ 2 قرات اجر لے کر لوٹتا ہے، تو یہ باعث اجر ہے۔ تو اس کے اعلان میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ گمشدہ چیزوں کا اعلان مساجد میں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔